اللہ کے محبوب رسول ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اولاد قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اولادوں کے اولاد بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم حافظ ہیں، ہمارے بیٹے حافظ ہیں، بیٹوں کے بیٹے حافظ ہیں، بیٹیاں حافظہ ہیں، گھر والیاں حافظہ ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ختم ہو جائے؟ قرآن کا نظام، قرآن کی تعلیم صحابہ تفصیل سے معلوم ہونا چاہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ، کیا یہود و نصارا اور وہ تورات و انجیل نہیں پڑھا کرتے تھے؟ وہ بھی تو پڑھتے تھے، ان کے بچے بیٹے بھی تو تورات و انجیل پڑھتے تھے، لیکن آج نہ تورات موجود ہے نہ انجیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ختم ہو گئے، دونوں کی تعلیم ختم ہو گئی۔ کیا وجہ تھی کہ ختم ہو گئی تورات و انجیل؟ میرے رسول نے صحابہ کو فرمایا اس لیے کہ وہ پڑھتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ نقطہ ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے مفتیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طریقے سے سمجھایا، فرمایا یہود نصارا تورات انجیل کو رکھتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جو حکم تھا تورات و انجیل کا وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کہا ایک دور میرے امت میں بھی ایسے آئے گی کہ پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن لاکھوں میں سے ایک آپ کو عمل کرنے والا نظر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، اس دور سے ہم بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ قرآن مسجد میں تلاوت کیا جاتا ہے، میت جب رکھی گئی ہو وہاں پڑھی جاتی ہے، دفن کے وقت پڑھایا جاتا ہے، تیسرے میں 7ویں دن 40ویں دن ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اپنی روزانہ پیش آنے والے مشکلات اور مسئلوں کے حل کے لیے اپنے زندگی کو قرآن کے ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے، اپنی نظام قانون کو قرآن کے قانون کے مطابق کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی بھی اس امت میں تیار نہیں ہے۔ قرآن کو آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر ہمارے وزیر داخلہ نے عبد الرحمان ملک نے جب پڑھا تو سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کو آپ نے دیکھا کس طرح اس نے پڑھا۔ میرے بھائیوں، وہ دور آ گیا ہے، آ رہا ہے، دن بدن بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداران کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص تک نہیں آتا، تو پھر ہماری صدر مملکت کو کیا ہے؟
ہمارے وزیر اعظم کو کیا آئے گا؟ تو پھر یہی لوگ ہوں گے نہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ پڑھنے لگیں گے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ کی قسم جس طرح میرے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن پر چلنے والے نہیں ملے گا، وہ یہ دور ہے آ گیا ہے۔ اور اس حدیث میں عوام بھی ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف بات ان پہ ڈال دیں، وہ تو کسی اور کے کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ تو کسی اور کے انگشتری انگوٹھی مریدی کا انہوں نے اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے۔ جو بھی کسی کرسی میں پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے امریکہ بابا کا گیت گانے لگتا ہے، تب وہ کرسی سے جا کے بیٹھے گا، اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے۔ ان کو تو چھوڑیے گا آپ، لیکن میں اور آپ اے عوام، میں اور آپ اے عوام، ہم بھی بہت حد تک ذمہ دار ہیں۔ جب وہ لوگ ووٹ مانگنے آئیں گے نا تو سب سے پہلے ہم انہیں کو ووٹ دیتے ہیں جو قرآن کی قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیا، جنہوں نے قرآن کے قائم کیے ہوئے پڑھانے کے لیے اداروں کو انتہا پسندی کا لقب دے دیا، حفاظ علماء کو قتل کر دیا، قتل کر رہے ہیں، نمازیوں کو مسجدوں میں مار رہے ہیں۔ یہی لوگ جب ووٹ لینے اپنے صندوق لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے تہجد پڑھنے والے پہلے کسی کو ووٹ دیتا ہے۔ ہم بھی ذمہ دار ہیں، یاد رکھو۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جب اللہ ان حکمرانوں کو لین سے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم جب حکمران بنے کیوں تم نے میرے قرآن کی خلاف ورزی کی، میرے قرآن کی آئین کو پامال کیا، امریکہ کے قانون کو اس زندگی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن میرے آسمانی قرآن کے قانون کو تم نے حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے مولا ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں، یہ چھولے بیچنے والے اس منصور سے پوچھو اس نے مجھے کیوں ووٹ دیا، اس مسجد میں نماز پڑھانے والے مولوی نے مجھے کیوں ووٹ دے دیا، یہ چلا لگانے والے تبلیغی نے مجھے کیوں ووٹ دیا، یہ دکان میں مسالہ بیچنے والے، یہ کیلے بیچنے والے مزدور نے مجھے کیوں ووٹ دیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں کسی اور کو دیکھتا تھا، میں بھی مجھ سے غافل تھا اور یہ بھی مجھ سے غافل ہے۔ یا اللہ اگر میں مجرم ہوں تو یہ بھی برابر ہے۔ اس میں سے مولانا صاحب کو جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یاد کیجیے۔ یہ دور آ گیا، پہنچ گیا یہ دور، لاکھوں لوگ آپ کو پڑھنے والے ملیں گے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں آج پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو کھل کے یہ پیغام دوں گا، جب وہ قاتل امریکی گرفتار ہوا، کس نے کس طرح اس کو چلا کے بھیجا عزت کے ساتھ، وہ تو ہے اس کا ذمہ دار، اور تم نے بے گناہ پاکستانیوں کو مرتے ہوئے اپنے تعلقات نہیں توڑے امریکہ سے۔ ڈرون حملے اس وقت سے آج جو دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں، اس پر بھی تمہارا غیرت نہیں جاگتی اور تم تعلقات توڑنے کے پوزیشن میں نہیں ہو، بلکہ دن بدن ان کی غلامی کی حلقہ بدوشی میں اخلاق کے اندر اور زیادہ غصے
چلانے والا کوئی عام بازاری نہیں ہے، قرآن پاک کو چلانے والا کوئی کمپنی کا مالک نہیں ہے، قرآن پاک کو چلانے والا کوئی دنیا دار اور سرمایہ دار نہیں ہے، قرآن پاک کو چلانے والا مجرم خبیث طبیعت، یہ اللہ کے غضب کا حقدار، یہ ایک خوف ہے، یہ ایک دین تمہارا لیڈر ہے، یہ تمہارا تورات و انجیل کا معلم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ جانچ جو ہے حیوان، یہ خنزیر کا بچہ جس نے اپنے نسب کی ولد الحرامیت کا ٹپا لگا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ نہ میں حالات دادا نہ میرا خاندان حالات دادا، یہ سور کے بچے نے جس طریقے سے میرے اللہ کے عظیم قرآن کو ڈنڈے کے چوٹ پہ بولے عام چلا دیا، اب تو سرداری تیری غیرت جاگنی چاہیے، اب گیلانی تیری غیرت جاگنی چاہیے، اب ہمارے دوسرا گورنروں تمہاری غیرت کو جاگنا چاہیے، اب تو کم از کم اپنے تعلقات کو اس امریکہ حیوان کو طور دو۔ لیکن پھر بھی ان کے کاموں پر کوئی ہوا نہیں۔ یاد رکھو، یہ بات میں بتا دوں، میرے رب نے فرمایا امریکیوں تم نے اللہ کی قرآن کو نہیں جلایا، تم نے اپنی سات خشک کو جلا دیا، تم نے اپنی ملک کو جلا دیا، تم نے اپنے اقتدار کو جلا دیا، تم نے اپنی توانائی کو جلا دیا، تم نے اپنے ترقی کو ہمیشہ کے لیے جلا دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا، فرمایا ان عزیز و غضب تو اے بنی اسرائیل والوں، اگر تم نے میرے نافرمانی کر دی تو میں غصہ کروں گا، میں غصے میں آ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان